تو لہٰذا آپ میں اویئر جو ہیں، ہے نا بچیں۔ وہ میں جو کام خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا میں لوگوں کے لیے بھی نہیں کرتا. میں بڑا دیانتداری سے کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے، اور میں اس بات پہ میرا فرم یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ آپ کسی کے پر ظلم نہیں. تو یہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں اور مجھے اس کی بڑی تکلیف ہے. بہرحال میں نے سائبر کرائم میں بھی یہ ساری اس کی جو ہے نا وہ ساری رپورٹ کر دی ہے، اور میں نے یہ ویڈیو بھی بنا کے اپنے چینل پہ بھی لگا دی ہے. آپ کو بھی یہی کہا ہے کہ تاکہ یہ لوگوں تک ایک دفعہ پہنچ اویئرنیس جائے، پہنچ انشاءاللہ جائے. پہنچ جائے گی، لوگ سمجھدار ہیں ماشاء اللہ. جی سر ٹاپک. اچھا، اب آ جاتے ہیں دعا کی قبولیت کی ساتھ. تو دعا کی قبولیت کی ساتھ جو ہے نا یہ لوگوں کو مجھے تمہید کے طور پہ صرف بات کرنی پڑتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ تو اس کو جانتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے نئے جڑتے ہیں. تو ان کے لیے دعا کسی حرف کی، لفظ کی، وقت کی، کسی چیز کی پابند نہیں ہوتی، لیکن یہ جو ساتھ ہوتی ہے یہ وہ سسٹم ہے جو اللہ نے انسان کو خاص طور پہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی امت کو تحفے کے طور پہ دیا ہے. یعنی پوری دنیا میں جو نظام ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو طاقتوں کے اوپر چل رہا ہے، پازیٹیو انرجیز اور نیگیٹو انرجیز. جس وقت آپ پازیٹیو انرجیز کے اندر ہوتے ہیں تو وہ کام جو آپ کے ہفتوں میں، مہینوں میں ہونے ہوتے ہیں وہ گھنٹوں میں، دنوں میں ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ پازیٹیو انرجی جو ہے نا پورے مہینے میں چند گھنٹوں کے لیے، یعنی پورے مہینے میں صرف چند گھنٹوں کے لیے اپنی پیک کے اوپر ہوتی ہے. تو جس وقت وہ پیک کے اوپر ہوتی ہے تو وہ آپ کو ایک بہت زبردست قسم کا پش دیتی ہے. یعنی آپ نے فرض کیا ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، اور وہ 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، آپ نے گھنٹہ لگ جائے گا، 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، سڑک سے جائیں گے. اور وہی آپ کو کوئی ہیلی کاپٹر مل جاتا ہے تو وہی فاصلہ آپ جو ہے وہ چند منٹوں میں طے کر لیں گے. اسی طرح بعض اوقات یہ پازیٹیو انرجی آپ کو جب بوسٹ کرتی ہے تو اصل میں دعا قبول ہونے کی صرف ایک شرط ہے، وہ ہے اگر آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، 1 سیکنڈ کے 1000 میں حصے کے لیے بھی اللہ کے قریب ہو جائیں تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اسی لیے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ اس ویڈیو سے میرا ذاتی لالچ جوڑا ہوا ہے. ذاتی لالچ مجھے آخرت کا ہے. ذاتی لالچ مجھے یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ اللہ کے قریب ہونے میں کامیاب ہو گیا یا اس نے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش ہی کر لی، وہ میرے لیے آخرت کا سرمایہ ہے. اور جتنے لوگ اللہ کے قریب ہوں گے ان کا ظاہر سی بات ہے مجھے بھی تو میرے بھی تو نامہ اعمال میں درج ہوگا. اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ یہ ساتھ کی ویڈیو کر سکتا ہوں کروں. اس بار تو کی نہیں، بلکہ بہت کم لوگوں کے ساتھ عید ہوئی آ ہے. گئی نا بیچ میں، اس وجہ سے تھوڑی چھٹیاں تو آ گئی. لیکن یہ ہے کہ میں بھی کچھ ایزی اس لیے ہو گیا تھا کہ یہ ساتھ کا ٹائم لیٹ نکل رہا تھا، تو میں نے یہ بھی 1 آدھ دن پہلے ہی تو دیکھی ہے، اچھا. تو ٹائم ہی نہیں لگ رہا تھا. اچھا جی، آ جاتے ہیں دعا کی قبولیت کی ساتھ. تو سب سے پہلے ٹائم بتا دوں. مارچ 2026 میں اس کا جو ٹائم بنتا ہے پی ایس ٹی، پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم، یا +5:00 جی ایم ٹی کے مطابق، وہ 28 مارچ 2026 ہفتے کا دن ہوگا، اور رات کو 10:56 10:56 پی ایم یا 22:56 آورز کے اوپر یہ وقت شروع ہو جائے گا پاکستان ٹائم کے مطابق. پاکستان ٹائم کے مطابق. اور باقی جتنے لوگ ہیں انہوں نے اس کو اپنے جو ہے وہ ٹائم زون کے مطابق کیلکولیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. 10:56 پی ایم 22:56 آورز. اور پھر یہ وقت چلے گا 29 مارچ 2026 شروع ہو چکی ہوگی، اتوار کا دن شروع ہو چکا ہوگا، اور بالکل صبح 4:23 4:23 اے ایم یا 4:23 آورز کے اوپر یہ وقت ختم ہو جائے گا. یعنی کہ 2 دن مل گئے، 28 اور 29. 28 اور 29، 5 گھنٹے 27 منٹ کا یہ ٹوٹل ٹائم ہے، 327 منٹ کا. اب میں اس میں ایک اور بات کرتا ہوں کہ سورت جب یہ میں دعا کی قبولیت کی ساتھ کا وقت کیلکولیٹ کرتا ہوں تو قرآن پاک کی کوئی نہ کوئی ایک سورت، 114 میں سے کوئی ایک سورت کمپلیٹلی میچ کر جاتی. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، یہ میرا نہیں ہے. ایک سورت کمپلیٹلی اس ساتھ کے ساتھ میچ کر جاتی ہے. اس بار جو سورت میچ کری ہے وہ سورت تحریم ہے. اور پھر دوسری سورت جس میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایگزیکیوشن اس کی جو ہے وہ کسی اور سورت کے ساتھ ہوتی ہے، تو سورہ نبا ہے. سورہ تحریم اور سورہ نبا کا
جو انرجی سائیکل ہے وہ کمپلیشن کا سائیکل ہے. ہوں. یعنی آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، گھریلو کام ہے، بزنس کا ہے، نوکری ہے، کوئی بھی کام رکا ہوا ہے، پیسے کہیں دیے تھے پھنس گئے ہیں، بچوں کا کوئی مسئلہ ہے وہ رکا ہوا ہے، شادیاں رکی ہوئی ہیں، کوئی بھی ایسا کام جو رکا ہوا ہے وہ ہونے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے. مادی ترقی کے ہونے کے چانسز ہیں، روحانی ترقی کے چانسز ہیں، رکے ہوئے کام ہونے کے چانسز ہیں. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو روحانی بہت کوشش کرتے ہیں اور ان کو منزل نہیں مل رہی ہے، ان کی جو ہے نا وہ اسپریچول انلائٹنمنٹ نہیں ہو رہی، اس کے لیے بیسٹ ٹائم ہے. بیسٹ ٹائم. یہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کا تو ہر وقت ہی ہوتا ہے، لیکن یہ وقت کوئی بہت خاص الخاص ہے. ماشاء اللہ. اس میں آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے. دعا قبول ہی اس وقت ہوتی ہے جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. کرنا اللہ نے ہے، کسی کے کہنے سے کسی کے کرنے سے نہیں ہوتا، کرتا وہ واحد کار ساز ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اس میں کرنا کیا ہے. تو کرنے کا طریقہ بھی اکثر لوگ جانتے ہیں، میں صرف جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جب کسی کے گھر جاتے ہیں کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، کوئی گفٹ لے جاتے ہیں، خالی ہاتھ تو نہیں جاتے. تو کائنات کا رب ہے، کارساز ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، وہی کردگار ہے، وہی پروردگار ہے، وہی معبود ہے. رشتے اس نے دیے، جان اس نے دی، اس نے پیسہ اس نے دیا، ہر چیز اس نے دی، تو اللہ کو کیا دیں گے؟ یعنی جان بھی اللہ نے دی، رشتے بھی اللہ نے دیے، پیسے بھی اللہ نے دیے، سانس بھی اللہ نے دی ہے، اللہ کو پھر کیا دیں گے؟ تو کچھ نہیں دے سکتے تو صرف اور صرف شکریہ تو ادا کر سکتے ہیں، اپنا گریٹیٹیوڈ تو پیش کر سکتے ہیں کہ مالک تیرا شکریہ، تو نے اپنا نام لینے کی توفیق ادا کر دی. تو سب سے پہلے 2 نفل شکرانے کے. ٹھیک ہے. اس کے بعد چونکہ یہ کائنات بنی ہی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے لیے ہے، تو اور کلمہ بھی ہم نے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا، تو سرکار کی بارگاہ میں اور ان کے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ، ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جتنا آسانی سے ہو سکتا ہے اتنا، یا کم سے کم ایک تسبیح، کم سے کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. باہر نہیں ہے، قرآن پاک بھی کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. درود پاک پڑھیں. اس کے بعد سورہ التحریم ایک مرتبہ اس کی جو ہے وہ تلاوت کر لیں. سورہ تحریم کے بعد دوبارہ درود پاک، کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکتا ہے. اس کے بعد سورہ علم نشرہ 11 مرتبہ، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین 5 مرتبہ، اور اس کے بعد سورہ نبا اما یتساءلون عن النبأ العظیم 30ویں سپارے کی پہلی صورت، اس کو 1 مرتبہ تلاوت کر لیں. پھر دوبارہ سورہ فاتحہ 5 مرتبہ، سورہ علم نشرہ 11 مرتبہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد درود پاک، کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو. مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کتنا، تو میں کبھی بھی گنتی کی بات نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے گنتی ضروری ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے 10 لاکھ دفعہ درود پڑھا ہے اور آپ کے اوپر وہ کیفیت طاری نہیں ہوئی، آپ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا امپیکٹ ہی نہیں آیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو ہی نہیں نکلے، تو وہ 10 لاکھ بھی پڑھا ہوا کسی کام کا نہیں. اور کہیں آپ نے ایک بار اپنے دل سے درود پاک پڑھا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کے اندر وہ کیفیت طاری ہوگی، کافی ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ سمجھنے کی بات. کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے، لیکن دھیان سے، کیفیت سے، محبت سے، پیار سے. اس کے بعد صلاۃ الحاجت 2 نفل، کم از کم 2 نفل جتنے آسانی سے پڑھے جا سکتے ہیں، مطلب جتنے خشوع و خضوع سے پڑھے جا سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کریں. پھر دوبارہ درود پاک، کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد دعا. اس کے بعد دعا خود غرضی نہیں ہے، دعا صرف اپنوں کے لیے نہیں ہوتی. دیکھیں اپنوں لیے تو سب دعا کرتے ہیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے قریبیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے سے ذرا باہر نکل جائیں. ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کے اپنے نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کے قریبی نہیں ہیں،
ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جن سے آپ کو فائدہ نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں کہ جو آپ کے کچھ لگتے نہیں ہیں. بالکل ہماری اللہ کی ٹیم کے لیے بھی کریں. میرے لیے، میرے چینل کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے چینل کے لیے، میری ٹیم کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے، آپ کی ذات کے لیے ضرور دعا کریں. دعا تو ایک ایسا عظیم تحفہ ہے جو ایک مومن دوسرے مومن کو دے سکتا ہے. سب سے عظیم تحفہ ہی دعا ہے. بے شک. تو سچے دل سے کی گئی دعا اللہ رد بھی نہیں کرتا. نہیں کرتا. اچھا سر، یہ تو دعا کی بات ہو گئی. کچھ لوگ بدعا کے والے سے بھی جان رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کوئی مخصوص ٹائم ہوتا ہے؟ کوئی بات منہ سے کہتے ہیں نا ایسی نہیں نکالنی چاہیے، پوری ہو جاتی ہے، تو وہ بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہوتا ہے سر. ٹائم کیا ہوتا ہے، احساس ہی ہوتا ہے. لیکن یہ ایک چیز اس میں بھی ہے کہ مظلوم کی آہ سے بچو، وہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے، حدیث کے لفظ. ایک اور جملہ ہے جو مولا امیر کائنات امام علی علیہ السلام کا ہے کہ اس شخص کی جو ہے وہ بد دعا سے بچو جس کے پاس اللہ کے سوا کوئی اور سہارا نہیں ہے. اس کی دعا، اس کی بد دعا عرش معلیٰ تک جائے گی اور وہ بدل دے گی سارا کچھ. تو سر ظلم برداشت نہیں ہے اللہ کو. جب آپ لوگوں کا ذائچہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آتی ہیں سامنے کہ اس کو بدعا ہے یا پلانٹ کی پوزیشن خراب ہے؟ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں. اس یہ میں بدعا کا کنسپٹ ہوتا ہے، ہوتی کیوں نہیں ہوتی. انرجیز اگر فقیر کی دعا جو ہے وہ 7 نسلوں تک اثر کرتی ہے تو فقیر ہوتا کیا ہے؟ مطلب یہ بزرگ جو ہوتے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہوتے کیا ہیں؟ اللہ کے نور سے نوری ہوتے ہیں. اپنے گھر سے تو کچھ نہیں ہوتے، عام انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اللہ کی ریاضت کرتے کرتے اللہ کے قریب ہو چکے ہوتے ہیں، تو جب وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو کہتے ہیں ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ بد دعا بھی ٹریول کرتی ہے. اگر دعا ٹریول کرتی ہے تو بد دعا بھی ٹریول کرتی ہے نا. نوبل سپرٹس بھی ہیں اور ایول سپرٹس بھی ہیں، اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، رحمانیت بھی ہے اور شیطانیت بھی ہے، دونوں ہیں. مکافات عمل بھی ہے. ایسے ہی ہے. اب میں بلکہ دیکھ رہا تھا سر خبریں کہ جو آئل ریفائنری پہ امریکہ نے اٹیک کیے تھے، تو ادھر ٹیکساس میں سب سے بڑی جو آئل ریفائنری ہے اس میں آگ لگی ہوئی تھی امریکہ میں، اور لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ یہاں پہ شارٹ سرکٹ ہو گیا. گاڈ ہیز ہز اون پلانس. تو یہ چیزیں بھی سر اللہ ہے، یہ قدرت کا نظام ہے، یہ دنیا کا نظام ہے، یہ ایسے ہی چلتا ہے. بالکل شاہ جی، بے شک. آپ کا سر بہت شکریہ. باقی ناظرین آپ کو پھر ایک بار ریمائنڈ کروا رہا ہوں، شاہ جی کا جو نمبر ہے جو یوٹیوب پہ چل رہا ہے، ہمارے چینل فلک شیخ آفیشیل، وظائف سے معجزات، ندیم لطیف آفیشیل جو میرے فادر کا چینل ہے، یا دیگر جو یوٹیوبرز آتے ہیں شاہ جی کا انٹرویو کرنے. شاہ جی نے بھی سٹارٹ میں نمبر بھی بتایا ہے، آپ لوگوں نے یہی نمبر پہ رابطہ کرنا ہے، واٹس ایپ پہ میسج کرنا ہے. ظاہری بات ہے اب اس پہ بھی سید حضرت جعفری صاحب نہیں ہوں گے، ان کا اسسٹنٹ ہوں گی جی جو کرتی ہیں، کیونکہ لوگ پھر یہ ہوگا نا کہ وہ فون کر کے جی کسی اور نے اٹھایا، تو وہ اسسٹنٹ ہے، تو وہ آپ کا پھر رابطہ نمبر یہی ہے 0302 بولا. تو نمبر آپ نے دیکھ لینا ہے اور اپنے دوستوں عزیزوں کارب کو ضرور پہنچانا ہے. یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو میں نے کہا اس پر بھی ویڈیو شاہ جی نے اپنے چینل پہ بھی بلکہ کی ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں حیدر جعفری آفیشیل پہ. باقی اپنا خیال رکھیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، سبسکرائب کر لیں. آپ کو انشاءاللہ لیٹسٹ اپڈیٹ اور نئی زوڈک کی جو ریسرچ ہے، شاہ جی تھوڑے سے ذرا ایزی ہو جائیں، آپ کو جو ریسرچ ہے نا وہ بہت زبردست شاہ جی نے نکالی ہوئی ہے، تو اس پر بھی بات ضرور کریں گے. اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ